عمران خان کے پاس اب بھی آخری پتہ، جیل سے اہم پیغام جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بہن علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس اب بھی ایک آخری پتہ موجود ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، ابھی استعمال نہیں کروں گا۔ علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی ڈی چوک واقعے پر شوق میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایف آئی آر محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف کرو، سانحہ ڈی چوک پر سپریم کورٹ اور انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ لے کر جائیں گے۔ ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، 50 گھنٹے بند رکھا گیا، اخبار ٹی وی کی سہولت واپس لے لی گئی۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ 12 لاشیں صرف اس لیے ہیں کہ بہت سے لوگ لاپتہ اور جیلوں میں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سب ہسپتال جائیں اور معلوم کریں۔ علیمہ خان نے کہا جب سنائپر سے فائرنگ ہوئی، لاشیں پڑی تھیں، گولی کیوں چلی، اس کی معافی نہیں ملے گی، میں لوگوں کو روکنے میں ناکام رہی، بشریٰ بی بی نے لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی آگے آنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے پیغام میں ہلاک ہونے والے کارکنوں کا کیس اقوام متحدہ میں لے جانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ مریم نواز کی عمران خان اور پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولی ماسٹر مائنڈ سے جیل نہیں کاٹی جا رہی تو یہ سب کچھ کروائے گا، سیاسی گند کو پاکستان اور پنجاب سے صاف کرنے کا وقت آ گیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی کال دی گئی، لیکن پنجاب نے ان کی کسی کال پر کان نہیں دھرے۔ لاہور میں ستھرا پنجاب پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی باہر نہیں نکلا، جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو انہیں روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ 24 نومبر کو جو بلوے ہوئے وہ احتجاج نہیں بلکہ وفاق پر حملہ تھا، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی، ناکام ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے مجھے جھگڑے پر نکالا گیا مگر ہمت نہ ہاری، ڈگریاں مجھے ایف آئی آرز کی صورت میں ملیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، خیبر پختونخوا میں غلط پالیسیوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ علی امین نے کہا کہ افغان سرحد پر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے، ہمارے صوبے کے حالات غلط پالیسیوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ ہار نہ مانیں، ایک ناکامی یا ہار ایمان کی کمزوری ہے۔ مجھے تعلیمی اداروں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑو تو میں نے عوام کی خدمت کی اور ووٹ لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر 256 ایف آئی آرز درج ہیں، زندگی میں کبھی لڑائی کی شروعات نہیں کی، اپنے اوپر ایف آئی آرز کو تعلیمی ڈگریاں سمجھ رہا ہوں۔ عمران خان خود ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں چلا رہے، ان کا اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بشریٰ بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگ عمران خان کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو۔ خان کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پوسٹ، انہوں نے لکھا کہ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر ایک گھٹیا ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا جو عمران خان نے نہیں بلکہ باہر بیٹھے سازشیوں نے لکھا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان زیادہ ہوگا۔ سابق خاتون اول کے لیے اچھی خبر، پشاور ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی 27 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے عمران خان کی اہلیہ کی 23 دسمبر تک راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس وقار احمد نے درخواست کی سماعت کی۔ بشریٰ بی بی اپنے وکیل عالم خان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ کور کمانڈر ہاؤس کیس میں ایک خاتون سمیت 7 افراد بے گناہ قرار، اے ٹی سی لاہور نے فیصلہ سنا دیا، جبکہ 9 مئی کیس میں گرفتار 2 ریڑھی بان عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے 9 مئی کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جج نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ وکیل صفائی کے مطابق ساجد الرحمان اور محمد رفیق ریڑھی چلاتے ہیں، دونوں افراد کو 1.5 سال بعد گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ کوئی ثبوت موجود نہیں، دونوں افراد کو کسی کردار کے بغیر گرفتار کیا گیا۔ فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی کے پاس ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد کو بھی ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ قرعہ اندازی نہیں ہوگی، حکومت نے سرکاری حج اسکیم کے لیے آج تک درخواست جمع کرانے والے تمام امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ سرکاری اسکیم کے لیے 63,400 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کرائیں۔ سرکاری حج کے لیے 89,605 کا کوٹا رکھا گیا تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں آج ایک اور تاریخ ساز دن، انڈیکس 1,04,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی کا رجحان رہا۔ کاروبار کے اختتام تک 100 انڈیکس میں 1284 پوائنٹس اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,04,559 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔
پاکستان نے بلائنڈ ٹی20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ قومی ٹیم نے فائنل میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی۔ فائنل میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں قومی ٹیم نے 140 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان بلائنڈ کی جانب سے نثار علی 72 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ محمد صفدر نے آؤٹ ہوئے بغیر 47 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کے 3 سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیوز پر کرانے کی تجویز۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بھارت کا پاکستان کی تجویز نہ ماننے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل نہ ماننے کی صورت میں آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے شفٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت سے تحریری ضمانت مانگی ہے۔ تحریری گارنٹی نہ ملنے پر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ کرے گی۔